جو لوگ ہیں زیارتوں پر جاتے ہیں، مسافرتوں پہ جاتے ہیں اتباعت عالیہ کی، تو کیا ایسی صورت میں جب ہم کسی حرم میں جاتے ہیں تو دل تو سب کا چاہ رہا ہوتا ہے، ابھی حج کا بھی موسم آ رہا ہے، حج پہ بھی لوگ جائیں گے انشاءاللہ العزیز، پھر زیارتوں کا چھٹیاں آ رہی ہیں، زیارتوں پہ لوگ جاتے ہیں، تو جب انسان وہاں پہنچتا ہے اور حرم میں جاتا ہے تو دل تو بہت چاہتا ہے اس کا کہ وہ بھی نماز جماعت میں شرکت کرے، اس لیے کہ نماز جماعت کا اجر و ثواب تو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے، اور بعض روایتوں کے حساب سے اگر پیش نماز کے پیچھے جو نمازی ہیں، جس کو مقتدی یا مامون سے تعبیر کیا جاتا ہے، ماموم امام سے ماموم میم، پیچھے پڑھنے والا، وہ اگر 10 سے زیادہ ہو جائیں تو اس نماز جماعت کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ پروردگار عالم کے علاوہ کوئی لکھ نہیں سکتا، اگر 10 سے بڑھ جائیں۔ حرم جاتے ہیں کتنا رش ہوتا ہے، تو ایک تو ویسے ہی ثواب زیادہ، پھر یہ کہ اتنا اجر و ثواب تو انسان کا دل تو چاہتا ہے، شوق تو ہوتا ہی ہے انسان کو۔ پھر وہاں پر دیکھیں یہاں والا حال نہیں ہے، وہاں جائیں حرم میں تو دونوں لیڈیز جینٹس دونوں نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، دونوں کی جماعت کا اہتمام ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو اکثر مساجد میں صرف مردانہ جماعت ہوتی ہے، اور شاید اکا دکا کوئی مسجد ہو جہاں پہ زنانہ اہتمام بھی ہوتا ہو، ورنہ نارملی نہیں ہوتا ہمارے یہاں۔ تو پھر انسان سوچتا ہے کہ یار چلو ایک اپرچونٹی مل رہی ہے تو کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ نماز کو جماعت سے انجام دے۔ تو ایسی صورت میں کیا انسان مثلا فرض کریں آپ پہنچے حرم، نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کھڑی ہو گئی، آپ نے بھی آنکھیں بند کی، کھڑی ہو گئیں، اللہ اکبر سب نے کیا، آپ نے بھی اللہ اکبر کیا، نماز پڑھ کے حرم سے آ گئیں، تو کیا یہ نماز کافی ہے جو آپ نے پڑھی ہے؟ بلائنڈلی آپ سے پوچھا جائے کس کے پیچھے پڑھی ہے، آپ کہیں گے پتہ نہیں۔ آپ سے پوچھے پیش نماز کی خصوصیات کیا تھیں، آپ کہیں گے پتہ نہیں، یعنی کچھ بھی پتہ نہیں ہے لیکن جماعت پڑھ کے آ گئے ہیں۔ تو آیا یہ جماعت جو انسان حرم میں جا کے انجام دیتا ہے، سمجھیں بلائنڈلی جس کو انجام دیتا ہے، اچھا یہ مسئلہ حرم سے مخصوص نہیں ہے، یہاں پہ بھی ہے۔ فرض کریں آپ کسی جگہ پہنچی، وہاں پر لیڈیز جینٹس دونوں کی جماعت ہو رہی تھی، آپ جا کے اللہ اکبر کھڑی ہو گئیں، تو آیا اس طرح سے بلائنڈلی کھڑے ہونا جماعت کے لیے کیا نماز جماعت کو صحیح کر دیتا ہے، اور آپ کی جو ذمہ داری تھی اس وقت کی نماز کی وہ آپ کی گردن سے اتر جائے گی؟ استفتاحات میں بھی یہ چیز موجود ہے، اور قانون کا تقاضا بھی یہی ہے۔ دیکھیں کچھ شرائط بیان کی گئی ہیں نماز جماعت کے لیے، نماز جماعت کی صحت کی کچھ شرائط ہیں، اور کچھ شرائط ایسی ہیں کہ جو امام جماعت کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ ابھی زیادہ نگاہیں جو ہیں میری امام جماعت کے حوالے سے، کیونکہ مثال بھی میں نے ایسی ہی بنائی ہے کہ آپ کو امام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، نارملی جگہ کا اتنا بڑا خاص طور پہ حرم وغیرہ میں وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ مین جو مسئلہ آتا ہے وہاں پر جو مشکل کھڑی کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ امام جماعت کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ امام جماعت ہے کون، عادل ہے عادل نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، کچھ نہیں معلوم۔ تو آیا ایسے صورت میں کیا انسان نماز جماعت پڑھ سکتا ہے، اور اگر پڑھ لی ہو تو کیا انسان کی یہ نماز جماعت جو اس نے پڑھی ہے اس کی شرعی ذمہ داری، جو فرض کریں ظہر کی پڑھ کے آئے ہیں تو ظہر کی جو شرعی ذمہ داری اس کی گردن پر آئی تھی وہ اتر جائے گی یا نہیں؟ اس نماز کے پڑھنے کے باوجود ابھی بھی وہ ذمہ داری اس کی گردن پر باقی ہے، لہذا اس کو دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ ایک مسئلہ ہے اور مرحلہ ہے۔ دیکھیں جو امام جماعت کی شرائط ہیں، بالغ ہونا، یہ اتنا بڑا مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ نارملی کوئی بھی نابالغ کو کھڑا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ عام طور پر جو امام جماعت خاص طور پر ان اتباعت عالیہ کے لیے چنے جاتے ہیں تو وہ نارملی بزرگ شخصیتیں ہوتی ہیں،
تو وہ جو بزرگ شخصیتیں بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ عمر کے حساب سے بھی بزرگی ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ ایج کا اتنا مسئلہ نہیں آتا، اسلام کا اتنا مسئلہ نہیں آتا، ایمان کا اتنا مسئلہ نہیں آتا. مین جو آ کر جہاں پر شرط اٹکتی ہے وہ ہے اس کی عدالت. بعض اوقات دور سے آپ دیکھ رہے ہیں سید آدمی، کالا امامہ پہنا ہوا ہے، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے سید آدمی ہے. یہ سکرینز لگی ہوئی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں سید آدمی ہیں، بزرگ شخصیتیں، بالغ، یہ ساری چیزیں میں نے کہا نا، وہ تو بعض چیزیں دیکھ کر بھی انسان کو اندازہ ہو جاتی ہیں. آ جا کے رہ جاتی ہے. اب عدالت کوئی ایسی چیز نہیں کہ وہ دیکھ کے، جیسا مثلا فرض کریں آپ اس کے سید ہونے کو تو کالے امامے سے پہچان سکتے ہیں، مگر عدالت کو کیسے پہچانیں گی؟ کوئی ایسی علامت نہیں ہے جس سے آپ کہیں کہ ہاں یہ علامت اس میں کیونکہ موجود ہے بس عادل بھی ہوگا، اور موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے عادل نہیں ہے. تو آپ کھڑے کھڑے فیصلہ کر لیں گے یہ عادل ہے کہ عادل نہیں ہے. تو اس کو کس طرح سے حل کیا جائے مسئلے کو؟ ایک طرف سے اتنا اجر و ثواب، اتنی تاکید، اتنی اہمیت، اتنی فضیلت، جگہ ایسی، دوسری طرف سے یہ مشکل کہ ہم پہنچے، ہمیں کیا پتہ کون حالانکہ میں نے کہا نا تھوڑا بہت سرسری سا معلوم بھی ہو اجمالی طور پر کہ مثلا ایک سید صاحب کھڑے ہوئے ہیں، بزرگ آدمی ہیں، سفید ریش ہیں، بالآخر اندازہ ہو رہا ہے، لیکن نام نہیں پتہ چلے، نہ پتہ ہو، نام پتہ ہونا شرط نہیں ہے. نسب نہیں پتہ کون سے سیادت کون سی ہے، ان کی نقوی ہیں، تقوی ہیں، رضوی ہیں، کیا ہے نہیں معلوم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ شرط نہیں ہے اتنا. لیکن بالآخر ان کی عدالت کا کیا کریں؟ عدالت کیسے ثابت ہوگی ہمارے لیے؟ اس لیے کہ بغیر عدالت کو طے کیے اگر کوئی شخص نماز جماعت پڑھتا ہے تو یہ نماز جماعت اس کی کافی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ شرط یہ ہے کہ یہ ہونی چاہیے اور شرط آپ کے لیے طے ہی نہیں ہے، تو بغیر شرط کے کیسے نماز صحیح ہوگی؟ درست. لہٰذا اگر کسی کو یہ سوال پوچھے گئے، میں نے کہا نا آغا خوئی کے استفتاء میں بھی ہیں، آغا سیستانی کے ظاہراً استفتاء میں بھی ہیں، کہ اگر کوئی شخص کسی مسجد میں یا امام بارگاہ میں یا کسی بھی اتباعات عالیہ میں سے کسی حرم میں داخل ہو اور اس کو نہیں معلوم ہو کہ امام آیا عادل ہے یا عادل نہیں ہے، تو آیا اس کے پیچھے نماز جماعت پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب ان کا یہی ہے کہ نہیں پڑھی جا سکتی، اس لیے کہ عدالت کو طے کرنا شرط ہے. اب وہی والی بات ہے کہ کھڑے کھڑے کیسے طے کیا جائے؟ کوئی ہے ایسا راستہ ہمارے پاس؟ کوئی لٹو ہو جس کو گھمائے تو کھڑے کھڑے جو ہے وہ طے ہو جائے کہ یہ پیش نماز عادل ہے یا عادل نہیں ہے؟ دیکھیں ایک طریقہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ کو یقین ہو جائے. فرض کریں آپ نے اتنا بڑا مجمع دیکھا، مثلا خاص طور پہ دیکھیں امام رضا کا جو سین ہے علیہ الصلوۃ والسلام کا، کتنا بڑا سین ہے. اچھا پورے سین میں مثلا ایک ہی جماعت ہو رہی ہے، تو جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں سب ایک ہی پیش نماز کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. پھر ان میں امامے والے بھی ہیں، بغیر امامے والے بھی ہیں. اچھا بغیر امامے والوں میں بھی بالآخر سمجھدار، دیندار، دین سمجھنے والے ایسے لوگ بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں نا. اور اتنا سارا رش دیکھ کر یا اتنا سارا مجمع دیکھ کر یا اس کے اندر اتنے سارے امامے والے یا بعض ایسے افراد جن کو آپ خود جانتے ہیں ان کو دیکھ کر آپ کو یقین ہو گیا کہ جی یہ پیش نماز عادل ہے، تو ٹھیک ہے. یقین اٹ سیلف آپ کے لیے حجت ہے، اور یقین کے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو چھو نہیں سکتا. بے این مانا کہ کوئی آ کے آپ کو چیلنج کرے کہ تم غلط ہو، اس کا چیلنج بیکار ہے. اگر آپ کے پاس واقعی یقین ہے تو، یقین یعنی 100% شیور ہیں آپ اس بات کے اوپر کہ جو پیش نماز کھڑا ہوا ہے یہ عادل ہے. درست. یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دماغ میں ایک اپنے حساب سے اس کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ یار اتنی اہم جگہ جو، اور فرض کریں مثلا نجف ہے، کربلا ہے، جہاں پہ علماء مراجعین کے شہر ہیں، قم ہے. درست. متولی بھی عام طور پر جو حرم کا ہوتا ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہوتا، کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہے، حتیٰ بعض اوقات کوئی مرجع ہوتا ہے. تو انسان سوچتا ہے کہ یار اتنی اہم جگہ، اتنی اہم شخصیتوں کی زیر نگرانی ایک کام ہو رہا ہے، تو یقیناً انہوں نے اس بات کو طے کیا ہوگا کہ یہ عادل ہے اور پھر ہی رکھا ہوگا. تو ان کے طے کرنے پر آپ کو یقین ہو گئے تو یہ بھی کافی ہے. اچھا یقین نہیں ہو، اطمینان ہو جائے
آغا سیستانی کا صرف ایک نظریہ ہے جو انہوں نے کئی جگہ پہ اپنا اظہار کیا کہ اطمینان اگر اس کا منشا، اس کی بیس عقلائی ہو، یعنی لوگ عام طور پر اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوں. عقلائی کا مطلب یہ ہے کہ عوام الناس عام طور پر اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوں اور آپ بھی اسی چیز پر اعتماد کرتے ہوئے اطمینان حاصل ہو جائے آپ کو، تو وہ بھی کافی ہو جائے گا. اس کی مثالیں بھی یہ دونوں بن سکتی ہیں. کسی کو یقین ہو جائے لوگوں کو دیکھ کے، عوامے والوں کو دیکھ کے مثلا، یا اس بات کو سوچ کے کہ یار اتنی اہم جگہ، مراجع کا شہر، متولی بھی شخصیتیں ہوتی ہیں، تو حتماً انہوں نے کسی ایسے ہی کو رکھا ہوگا جو ان کی نظر میں عادل ہوگا اور آپ کو ان پر اطمینان ہے، لہذا آپ کے لیے اس کی بھی عدالت ثابت ہو جائے اطمینان کی بنا پر. تو یہ منشا عقلائی ہے. 10 چیزوں میں انسان اسی قسم کی باتوں پر اپنی عام زندگی میں بھی بھروسہ کرتا ہے کہ یار فلانے نے یہ کام کیا، مثلا فرض کریں تو وہ اچھا ہی کام کیا ہے اس نے، خود کیونکہ دیندار آدمی ہے، خود سمجھدار آدمی ہے، دین کو سمجھتا ہے، اسلام کو سمجھتا ہے، تو کرنے والا اگر فلاں آدمی ہے تو اس نے ٹھیک ہی کیا ہوگا. تو انسان اپنی عام زندگی میں بھی اس قسم کے امور کے اوپر اعتماد کرتا ہے. تو جب عام زندگی میں ان امور پر اعتماد کرتے تو دینی امور میں بھی اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے. یہ کہلاتا ہے منشا عقلائی. اگر منشا عقلائی ہو تو اس میں آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ یس آپ کے لیے ثابت ہو جائے گا. صحیح ہے، یقین نہیں ہے، اطمینان ہے، لیکن بالآخر یہ اطمینان بھی حجت ہے، کیونکہ اطمینان کو عام طور پہ تعبیر کرتے ہیں کہ یقین عرفی ہے. عرف میں جس کو یقین کہا جاتا ہے وہ نارملی اطمینان ہوتا ہے. مکہ ہو کہ مدینہ ہو کہ کربلا ہو کہ نجف ہو کہ شام ہو کہ قم ہو، مشہد ہو، سامرہ ہو، کاظمین ہو، کوئی رہ تو نہیں گئی جگہ. مطلب مکہ مدینہ میں تو اطمینان نہیں کرتے جہاں پہ ابھی تو ہوتے ہیں، آپ لوگ ایک دم مسئلہ ہوتا ہے شیعوں سے چھلانگ مارتی سیدھی جا کے اہل سنت پہ پہنچ جاتے ہیں. ابھی کم سے کم پہلے شیعوں کا مسئلہ تو حل کر لیں. شیعوں کا ابھی تک حل ہوا نہیں اور آپ سیدھی اٹھا کے سنیوں پہ بھی پہنچ گئے. خوب. سوال اور کہ جیسے میرے خیال میں سن لیں تو شاید مسئلے حل ہو جائیں آپ کے. پہلے سن لیں تھوڑا سا، اللہ بیٹ تحمل. درست جی. تو یہ اگر ایسے کوئی صورتحال ہے کسی، یا بعض اوقات ہوتا ہے مثلا فرض کریں آپ کراچی میں، درست آپ نے دیکھا مثلا فرض کریں ایک نماز جماعت میں بعض ایسے علماء کھڑے ہوئے ہیں کہ جن کو آپ خود پرسنلی جانتی ہیں، جو دین سمجھتے ہیں اور دین پر عمل بھی کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر آپ کو اطمینان ہو گیا تو ٹھیک ہے. میں نے کہا نا یہ مسئلہ صرف اطباعت عالیہ کا نہیں ہے، یہ کراچی سے لے کر لاہور اور لاہور سے لے کر پشاور اور پشاور سے لے کر پورا پاکستان گھوم لیں آپ، پوری دنیا گھوم لیں آپ، کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں، اگر اس قسم کی کوئی چیز ہے جس پر آپ کو اطمینان آ رہا ہے اور وہ چیز ایسی ہے کہ معاشرے کے دوسرے افراد بھی اس کے اوپر اعتبار کرتے ہوں تاکہ وہ عقلائی منشا بن جائے، تو آپ بھی اس کے اوپر اعتبار کر سکتی ہیں اور اس کے مطابق اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. لہذا کھڑے کھڑے بس یہی لٹو ہے ہمارے پاس جو گھمانے والا ہے کہ جس سے آپ کو اگر اطمینان آ گیا تو آپ اللہ اکبر کر لیں، نہ اطمینان آئے تو پیچھے چل جائیں اور فرادہ نماز پڑھ لیں. صحیح نماز پڑھنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ غلط جماعت نماز پڑھیں آپ، کہ جس کے بعد ابھی آپ کی نماز آپ کے سر پر ہی لٹکی رہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان صحیح ایک نماز پڑھ لے، چاہے فرادہ ہی پڑھ لے. تو اگر جماعت بھی پڑھ لیں اور فرادہ بھی پڑھ لیں، ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ احتیاطاً جماعت بھی پڑھ لیں احتیاطاً اور ساتھ اپنی ایک، یا جماعت پڑھنے کے بعد احتیاطاً فرادہ بھی پڑھ لیں. آپ کی اگر ذمہ داری نہ اتری ہو تو اتر جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں ان لوگوں کے لیے مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ جو ایک ہی نماز پڑھنا چاہتے ہیں. آپ جیسے نماز کے شوقین نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ایک ہی پڑھ لیں وہی بڑی غنیمت ہے. ایک نہیں پڑھی جاتی لوگوں سے، آپ ان کو جی 2 پڑھ لو، ظہر اثر میں تو 2 کی بجائے 4 پڑھنی پڑیں گی اس کو. درست. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ابھی ہم وہ ایک والی کی بات کریں کہ اگر کسی کو ایک ہی نماز پڑھنی ہو، اگر اطمینان آتا ہو یا یقین آتا ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے، اور یقین و اطمینان حاصل نہ ہوتا ہو تو پھر وہ جماعت نہ پڑھے. اب جو انہوں نے ایک چھلانگ ماری ہے، چلے ادھر بھی چلے چلیں مکے مدینے کی طرف.
دیکھیں مکے اور مدینے میں پیش نماز کی شرائط میں سے ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ مومن ہونا چاہیے، ایمان ہو. اور آپ کو پتہ ہے کہ مکے اور مدینے میں پڑھانے والے پیش نماز ایمان کے دائرے سے خارج ہیں. لہذا وہ جو نماز پڑھائیں گے تو قاعدتاً وہ نماز آپ کی صحیح تو نہیں ہے. لیکن بہرحال فقہا سے پوچھے گئے سوالات میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو مل جائے گا، وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہاں وہاں پر آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ جماعت کی نیت کر کے کھڑے ہو جائیں. نیت صرف جماعت کی حد تک ہوگی، باقی ساری نماز فرادہ آپ کو پڑھنی ہے. لہذا وہاں جو مختلف مشکلات آتی ہیں نماز جماعت کی، ایک مشکل یہ ہوتی ہے مثلا حرم اگر آپ کے ذہن میں وہ کعبے کا مثلا فرض کریں یہ کعبہ ہے تو یوں صفیں کھڑی ہوتی ہیں، پیش نماز یہاں کھڑا ہوا اور آپ یہاں کھڑی ہوئی ہیں، تو کہاں ہیں آپ پیش نماز کے؟ سامنے کھڑی ہوئی ہیں. آپ کو کہاں ہونا چاہیے پیش نماز کے؟ پیچھے ہونا چاہیے. تو سوال پوچھا گیا کہ یہ جب اس کو کہتے ہیں استدارہ، دائرے کی شکل میں جب نماز آتی ہے اور آپ پیش نماز کے اگر سامنے ہوں تو اس جماعت نماز کا کیا حکم ہے؟ ہر جگہ انہوں نے ایک ہی جواب دیا ہے، وہ یہ کہ یہ کیونکہ صرف صوری یعنی شکل میں جماعت ہے، حقیقتاً تو فرادہ ہی پڑھ لیں گے نا آپ. یہ جماعت حقیقتاً نہیں ہے، ورنہ حقیقی اگر جماعت ہو تو الحمد سورہ آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر آپ کو سب کچھ پڑھنا ہے. فرادہ کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ خود پڑھنا ہے آپ کو. تو کیونکہ یہ صرف ایک شکلی طور پر جماعت ہے اس لیے کوئی حرج نہیں ہے. یا بعض اوقات پوچھتے ہیں کہ جی جس طرح یہ کیا نام ہے ان کا اپنا جو وہاں کے لوگ ہیں جب نماز کھڑے ہوتے ہیں، حرم کہاں ہے؟ وہ دکان کے باہر ہی شٹر گرائے وہیں کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، اتنا بڑا فاصلہ درمیان میں، سڑک روڈ سب کچھ آ رہا ہوتا ہے اور کھڑے ہوئے ہیں اللہ اکبر کر کے. آپ اتفاق سے پیچھے ان کے کہیں کھڑے ہوئے ہیں تو ادھر بھی وہ یہی جواب دیتے ہیں. یعنی جو بھی پلسز اور مائنسز آپ کی جماعت کے حساب سے اس کے اندر ہوتے ہیں وہ ایک ہی جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں صرف شکلی طور پر جماعت ہے، ویسے حقیقتاً تو یہ جماعت نہیں ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے، آپ پڑھ لیں. درست. اب آیا اس کا اجر و ثواب ملے گا نہیں ملے گا وہ میرا اور آپ کا کام ہی نہیں ہے، وہ اللہ کا کام ہے، دینا ہوگا دے دے گا، نہیں دینا ہوگا نہیں دے گا. اور ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. اگر آپ کی نیت انشاءاللہ اچھی ہوئی، عند اللہ مقبول ہوئی، تو پروردگار عالم یقیناً آپ کو آپ کی نیت کا تو ثواب دے دے گا. اور اگر نیت میں کچھ اور گڑبڑ ہوئی تو وہ پھر آپ جانے اور آپ کا خدا جانے، اس کا میرے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے. درست. لہٰذا ان کے پیچھے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، مگر صرف یہ جماعت شکل کی حد تک جماعت ہوگی، یعنی اٹھک بیٹھک آپ کو ان کے ساتھ کرنا ہے، باقی آپ کو فرادہ نماز پڑھنی ہوگی. تو یہ ہے نماز جماعت کا عدالت کے حوالے سے مسئلہ. میں نے کہا نا باقی کوئی مکان کے حساب سے شرط یا وہ اتنی مشکل کھڑی نہیں کرتی ہیں، اس لیے کہ مسجد میں کھڑی ہوئی ہیں آپ، اس لیے کہ آپ مثلا فرض کریں حرم میں کھڑی ہوئی ہیں یا اس قسم کی جگہیں ہیں، تو اس لیے وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. مین مشکل جو آتی ہے وہ جماعت میں یہی آتی ہے، اس لیے میں نے صرف اسی کی حد تک بیان کیا ہے. باقی اور شرائط کی بارے میں بھی کوئی خاص میں نے مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش نہیں کیا ہے.